أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا بلاغا من الله ورسالاته مگر اللہ کی طرف سے احکام اور اس کے پیغامات پہنچا دینا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. خالدین فیہا ابدا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ. فرمایا کہ اللہ بلاغ من اللہ و رسالاتہ، یہ استثناء ہے آیت نمبر 21 سے. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ مجھے کوئی اختیار نہیں تمہیں نقصان پہنچانے کا یا بھلائی پہنچانے کا، یہ اللہ کا کام ہے. لیکن مجھے جو اختیار ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں اللہ کے احکام اور اس کے پیغامات لوگوں تک پہنچا دوں. بعض مفسرین حضرات نے فرمایا کہ یہ اس کا تعلق ہے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد سے، کہ مجھے کوئی اللہ سے پناہ دینے والا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ میں اللہ کے احکام اور اس کے پیغامات لوگوں تک پہنچا دوں. یعنی اگر میں رسالت کا فریضہ ادا نہ کروں تو پھر مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا، لیکن اگر میں یہ ذمہ داری ادا کر دوں تو پھر مجھے اللہ پاک پناہ عطا فرمائیں گے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ جہنم میں جائے گا. خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر نافرمانی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، بلکہ جس سلسلہ کلام میں یہ بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی توحید پر ایمان نہ لاؤ گے تو پھر تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا. گناہگار مسلمان اگر اللہ چاہے گا تو جہنم میں جائیں گے، لیکن وہ وہاں ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر واپس باہر آ جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. فَسَيَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے. من اضاف ناصرا واقل عددا، کہ کون ہے کمزور، زیادہ کمزور مددگار کے اعتبار سے، اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. قل ان ادری اقریب ما توعدون، کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کیا وہ چیز قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. ام یجعل لہ ربی امدا،
یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. فرمایا یہ اسی طرح مخالفت کرتے رہیں گے حتی اذا رأوا ما یوعدون، جب تک کہ وہ وعدہ کیا ہوا دیکھ نہ لیں اس کا انجام. یہ ما یوعدون سے مراد اسلام کا غلبہ اور کفار کی شکست ہے، اور موت کے وقت فرشتوں کا ان کے منہوں پر اور جسموں پر مارنا، اور پھر قبر میں عذاب قبر ہونا، اور پھر قیامت کے دن ان کے ساتھ سختی کا معاملہ ہونا. یہ جب دیکھ لیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کس کی تعداد کم ہے. قریش مکہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اتحادی بہت ہیں، ہم دیگر قبائل کو ساتھ ملا کر مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وقت آ لینے دو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کی تعداد کم ہے. اور فرمایا مجھے نہیں پتہ کہ یہ وعدے والی مدت قریب ہے یا اللہ پاک اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرما دیتے ہیں. اس کا علم مجھے نہیں، اس لیے کہ میں عالم الغیب نہیں. عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو کائنات کی ہر چیز کا علم ہے. عالم الغیب، وہ ہر قسم کے غیب کو جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا. الا من ارتضى من رسول، سوائے اس پیغامبر کے جسے وہ پسند کر لے. فإنه يسلك من بين يديه، تو یقیناً وہ چلاتا ہے اس کے آگے. ومن خلفه رصدا، اور اس کے پیچھے پہرے دار. فرمایا اللہ پاک عالم الغیب ہے. الغیب میں جو الف لام ہے یہ جنس کے استغراق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو کائنات کی ہر چیز کا تفصیلی علم ہے، اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے یہ سب اللہ کو پتہ ہے. سمندروں کے کتنے قطرے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، ریت کے کتنے ذرے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، درختوں کے کتنے پتے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے، اور جو لاکھوں قسم کی مخلوقات ہیں ان کی ضروریات اور ان کے احوال یہ سب اللہ کو معلوم ہیں. تو اللہ پاک اپنا یہ علم غیب کلی طور پر کسی کو نہیں دیتا، البتہ اپنے بعض پیغامبروں کو وہ غیب کی کچھ خبریں دے کر بھیجتا ہے، جیسے کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک وحی دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجتے تھے، اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امت تک پہنچاتے تھے. لیکن فرمایا کہ جو فرشتے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں ان کے آگے اور پیچھے بڑا سخت پہرا ہوتا ہے. رصدہ کا معنی پہرے دار، اور وہ اس میں کسی شیاطین کو یا جنات کو مداخلت نہیں کرنے دیتے، اور نہ ہی اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ،
تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ انہوں نے یقیناً اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ نے ہر اس چیز کو گھیر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر چیز کو گن کر شمار کر رکھا ہے. ہمیں اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فرشتے میرا پیغام لے کر رسولوں تک منون پہنچاتے ہیں کہ نہیں، اور پھر رسول آگے انسانوں تک میرا پیغام منون پہنچاتے ہیں یا نہیں. فرمایا کہ اللہ پاک نے ہر ایک چیز کو گھیر رکھا ہے. فرشتوں کے پاس جو وحی ہے اس کے حروف بھی گنے ہوئے ہیں، اور اس میں سے ایک حرف کی بھی کمی بیشی کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. اور کائنات کی ہر چیز کا شمار اللہ پاک کو معلوم ہے. ترجمہ ایک بار: الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر اللہ کی طرف سے احکام پہنچا دینا اور اس کے پیغامات پہنچا دینا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ. حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے وہ چیز جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. فَسَيَعْلَمُونَ، ان قریب جان لیں گے. من اضعف ناصرا، کہ کس کا مددگار زیادہ کمزور ہے. وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کس کی تعداد کم ہے. قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ، کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم وعدہ کیے جاتے ہو وہ قریب ہے. ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر کرتا ہے. عالم الغیب، وہ سارے غیب کو جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا. الا من ارتضی من رسول، سوائے اس پیغامبر کے جسے وہ پسند کر لے. فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، تو یقیناً وہ چلاتا ہے اس رسول کے آگے. وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، اور اس کے پیچھے پہرے دار. لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ،
تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں. وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور ہر اس چیز کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہے. وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور ہر ایک چیز کو گن کر شمار کر رکھا ہے. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و احسان سے آج 10 جولائی 2025 کو سورۃ الجن کی تفسیر ختم ہوئی. اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ المزمل شروع ہوگی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.